बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। मुल्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। शेरशाह बंद तोड़े जाने के पेश नज़र अवाम की नकल मकानी रिपोर्ट के मुताबिक दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। दरिया चनाब में हैड तरीमों से निकलने वाले 5,43,000 क्यूसेक पानी मुल्तान की हदूद में दाखिल हो गया, जबकि हैड मोहम्मद वाला के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। महकमा नहार के 413.40 क्रॉस कर गई। पानी के बहाव को कम करने के लिए शेरशाह बंद को धमाके से उड़ाकर ब्रिज किया जाएगा। शेरशाह बंद ब्रिज होने से 20 से ज़ायद मुज़ाजात मुतासर होंगे। MNA अब्दुल कादिर गिलानी और MNA अली कासिम गिलानी ने लोगों से घर खाली करने की अपील की है। इसके बाद रात गए से लोगों की शेरशाह के करीब बस्तियों से नकल मकानी जारी है। हुकाम शहरी इलाकों को डूबने से बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी कर रहे हैं। अगले 48 घंटों में आबी रेला मुल्तान की तरफ बढ़ेगा, जिससे शहर के लिए सूरत-ए-हाल निहायत संगीन हो जाएगी, जो पहले ही सैलाब के खतरे से दुचार है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने बंद के साथ आबाद बस्तियों में रहने वालों से फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील करते हुए कहा है कि पानी को शेरशाह, गगरा, कचूर, मोजा, हमर और दीगर करीबी इलाकों की तरफ मोड़ा जाएगा, ताकि सैलाबी दबाव को तोड़ा जा सके और मजीद नुकसान से बचा जा सके। UN इजलास में शिरकत से रोकने के हरबे। अमेरिका का फ़लस्तीनी वफ़द को वीज़ा देने से इनकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क की बजाय जनीवा में कराने के मुतालबात में इजाफा हो रहा है। ताहम जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होना है, जिसमें फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतल्लिक अहम फैसले भी मुतवक्की हैं। जनरल असम्बली में आला सतह के मुबाहसे 23 से 27 सितंबर तक होंगे और UN जनरल असम्बली का इजलास 29 सितंबर को ख़त्म होगा। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप इंतजामिया ने फ़लस्तीनी सदर और वफ़द को वीज़े देने से इनकार कर दिया। 1988 में भी अमेरिका ने PLO के सरबराह यासिर अरफ़ात को न्यूयॉर्क आने से रोक दिया था और तारीख में ये पहला मौका है कि पूरे फ़लस्तीनी वफ़द ही को अमेरिका आने से रोक दिया गया है। इसका मकसद ओस्लो मुआहदे के बाद फ़लस्तीनी तारीख के एक अहम तरीन इवेंट में शिरकत को रोकना है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दो रियासी हल से मुतल्लिक जनरल असम्बली के एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होना है। सऊदी अरब और फ्रांस की ज़ेर क़यादत फ्रांस में फ़लस्तीनी सदर को शिरकत करना थी, जबकि सेशन में बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम किए जाने का इम्कान है। इमरान खान तारीख के बाद लीडर हैं जिन्होंने ओए तोए कल्चर मुतारफ़ कराया। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ का बाइकॉट दरअसल राह फरार है, क्योंकि एक तरफ वो इलेक्शन कमीशन से कागजात वसूल करके तमाम प्रोसेस मुकम्मल करते हैं और दूसरी तरफ अदालतों में जा पहुँचते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI को अपने ही मेंबरान पर इत्मीनान नहीं, इनके कई अरकान वोट कास्ट करना चाहते थे, मगर मैंने मना किया कि अपनी ही जमात को वोट दें। इनका कहना था कि मुल्क को जब बैरूनी खतरात लाहक थे तो बानी PTI सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा है कि मार्का हक की कामयाबी सियासी और अस्करी क़यादत के इत्तफाक राय से मुमकिन हुई, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नजर आई। उन्होंने मजीद कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का पैगाम देकर कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया, लेकिन बानी PTI और इनके हामी इंतशार फितना और नारकी के ख्वाह हैं और इनका रवैया किसी तौर भी सियासी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के पीछे भी वही अनासिर हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते हैं। इंडियन TV एंकर अंजना केशव को मुस्लिम मुखालिफ बयानात महंगे पड़ गए। मुकदमा दर्ज। ये मुकदमा रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर की दरख्वास्त पर दर्ज करने का हुक्म दिया गया, जिन्होंने मौका अख्तियार किया है कि अंजना केशव ने अपने प्रोग्राम में भारतीय मुसलमानों को नापसंदीदा बोझ के तौर पर पेश किया और इनके खिलाफ नफरत अंगेज जज्बात भड़काए। रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त को अंजना केशव ने अपने प्रोग्राम हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा में कहा था कि 1947 में 4 करोड़ भारतीय मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि जब तकसीम मजहब की बुनियाद पर थी तो बाकी मुसलमान भारत में क्यों रह गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि एंकर का ये बयान जहरीला, तफरीका अंगेज और मुसलमानों के खिलाफ अदम बर्दाश्त को हवा देने वाला है, जिससे फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलने का खदशा है। दुनिया भर की तरह सरजमीन रॉचेल में भी आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं वलादत बासआदत का जुलूस निकाला गया, जो जामिया चिश्तिया मुनीर इस्लाम से शुरू होकर मुख्तलिफ शाहराहों
से होता हुआ दारुल मुनव्वर गमकोल शरीफ क्रॉफर्ड स्ट्रीट पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस का मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह सरजमीन रोस्टल पर भी अकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं विलादत शहादत का जुलूस निकाला गया, जिसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। जुलूस जामिया चिश्तिया मनीरुल इस्लाम से शुरू होकर मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ दारुल मुनव्वर गमगोल शरीफ क्रॉफर्ड स्ट्रीट पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में जैद उलमाए कराम की क़यादत में बच्चों, बड़ों और बूढ़ों समेत आशिकाने मुस्तफ़ा ने खराबी मौसम के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस के रास्ते में फ़ज़ा दरूदो सलाम और सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा के नारों से गूंजती रही। जुलूस के रास्तों में जगह जगह शुरकाए जुलूस के लिए मशरूबात और खाने पीने का बंदोबस्त किया गया था। दारुल मुनव्वर गमगोल शरीफ सेंटर क्रॉफर्ड स्ट्रीट पहुंचने पर जुलूस के शुरका की तवाज़ो चाय, मिठाई, जलेबी, फ्रूट और खाने पीने की दूसरी चीज़ों से की गई। इस मौका पर दारुल मुनव्वर गमगोल शरीफ सेंटर के खतीब इमाम कारी अताउल मुस्तफ़ा नक्शबंदी ने जुलूस के तमाम शुरका को 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की मुबारकबाद देते हुए सबका शुक्रिया अदा किया। और मरहबा या मुस्तफा के नारे लगाते हुए आप तमाम ने शोल्डर टू शोल्डर होकर के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत को आला करने के लिए आपका जिक्र करते हैं। इस मौका पर पक्की खबर से बात करते हुए उलमाए कराम का कहना था कि आज के इस जुलूस के शुरका ने जो अपनी मोहब्बत का मुजाहरा किया, अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाए। तमाम आलम इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जश्न मिलादुन्नबी मुबारकबाद पेश करता हूं। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के सारे जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तमाम आलम इस्लाम को आमद रसूल की बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा इंतहाई कर्ब व अलम के आलम से गुजर रही है। जहाँ कहीं भी आपको सरकार की उम्मत का कोई भी दुखियारा नज़र आता है तो हत्तुल इम्कान जितना भी हो सके आप उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज हम आसानियाँ बांटना भूल चुके हैं। तो ये वक्त है इस बात का तकाजा करता है कि हमसे जितना भी हो सका बहैसियत मुसलमान और बहैसियत सरकार का उम्मती हम जितनियाँ खुशियाँ बांट सकें, जितनियाँ हम आसानियाँ बांट सकें, अल्लाह पाक हमें हकीकी मानों में सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आकाए अत्तार की आमद। भी है कि सफाई निस्फ ईमान है। हमें अपने कपड़ों को भी, अपने किरदार को भी, अपने गुफ्तगू को, अपने जिस्मों को, और आज पूरी दुनिया में आशिकान रसूल ने मिलाद के जुलूस में शिरकत की है। जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा बहुत कचरा नज़र आता है तो ये भी इसके अंदर शामिल है, और इस लिहाज से भी हमें सफाई का खूब एहतमाम करना चाहिए और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए ताकि हकीकी मानों में हमारा किरदार ऐसा हो कि गैर मज़हब हमें देखे तो वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल होने की ख्वाहिश पैदा करे। So Jashn Eid Milad-un-Nabi Mubarakbad, everyone. Alhamdulillah, we here in Rochdale under the Rochdale Milad Committee have united once again and rejoiced in celebration of the noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's arrival. My congratulations to all of those watching, and long may this unity and love continue. Assalamu alaikum wa rahmatullah. अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जुलूस, ये इंतज़ाम मिलाद कमेटी की तरफ से और तमाम मसाजिद कमेटी के तामन से और तमाम नमाजियों और तमाम शुरका की तरफ से खूबसूरत और शरीयत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह कोई खराफात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दरूद व सलाम के नजराने पेश करते हुए ये इख्तिताम हुआ है। हमारी दुआ है
کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقہ سے اور ان پروگراموں کے صدقہ سے خصوصی طور پر فلسطینیوں پہ کرم فرمائے، اور پاکستان کے حالات جو ابتر سے ابتر جا رہے ہیں، سیلاب زدگان، اللہ ان کی داد رسی فرمائے اور ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما کر ان کو بھی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ میں یہی کہوں گا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی۔ میں آج صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو پوچھے کہ میلاد کہاں پہ لکھا ہے، اس سے بس یہ جواب دے دیں کہ میلاد ہمارے نصیب میں لکھا ہے، اور نیچریوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، وہابیوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، انشاءاللہ اللہ صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، آج الحمدللہ راج میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام انتہائی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے شرکائے جلوس نے اپنے جو ہے وہ محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے میلاد کے جلوس میں شریک ہوئے۔ اللہ سب کی حاضری کو جلوس کے اختتام پر مولانا محمد صدیق کوثر نے عالم اسلام بالخصوص فلسطین، کشمیر اور پاکستان میں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے دعا کرائی۔ یا اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ، ہم تیرے عاجز ناتواں بندے، تیرے نام لیوا، تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل سجائے بیٹھے ہیں، جلوس کے اندر شرکاء نے شرکت کی، الہ العالمین ہماری یہ عاجزانہ اور حقیرانہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی کجلودی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی عقیدت، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم بہت ناتواں ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با شہادت کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کے امتیوں کو کس درجہ آپ سے محبت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، پکی خبر، گریٹر مانچسٹر، UK۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان میں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے حوالے سے ایک اہم روڈ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفارتی برادری، پاکستانی کمیونٹی اور ڈاکٹرز حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں ریاض سے عابد شمن چاند کی رپورٹ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان احمد فاروق کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں قائم ہونے والا جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر پاکستان کے شعبہ صحت میں ایک نمایاں پیش رفت ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ نہ صرف پاکستانی عوام کو معیاری اور جدید طبی سہولیات فراہم کرے گا، بلکہ طبی تعلیم اور تحقیق کے فروغ میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا۔ تقریب میں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور عالمی شہرت یافتہ ماہر امراض ڈاکٹر سعید اختر نے خصوصی طور پر شرکت کی اور منصوبے کی تفصیلات پر جامع معلومات پیش کی، جس کو حاضرین نے خوب سراہا۔ شرکاء نے اس موقع پر ڈاکٹر سعید اختر سے میڈیکل سہولیات، ریسرچ کے پہلوؤں اور مستقبل کے منصوبوں سے متعلق سوالات بھی کیے، جن کے تفصیلی جوابات شرکاء کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد شمون چاند، چیف رپورٹر، پکی خبر، ریاض، سعودی عرب۔ خبر شامل کہتے ہیں جامپور سے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن اشفاق احمد چودھری نے دریائے سندھ میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ضلع راجن پور کا دورہ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ملک قاسم کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن اشفاق احمد چودھری نے دریائے سندھ میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ضلع راجن پور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر فاروق امجد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر اشفاق احمد چودھری نے دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ کا معائنہ کیا۔ انہیں بریفنگ دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق نے بتایا کہ اس وقت دریائے سندھ سے تقریباً 5 کیوزک
کا ریلا گزرا ہے۔ کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچاؤ کے لیے نشیبی علاقوں کے 1,10,000 مکینوں کو بر وقت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کمشنر نے اپنے دورے کے دوران فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا، جہاں سیلاب متاثرین کے علاج معالجہ کے لیے ادویات اور دیگر طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے محکمہ لائیو اسٹاک کے زیر انتظام لگائے گئے کیمپ کا بھی جائزہ لیا اور جانوروں کے علاج و دیکھ بھال کے لیے موجودہ ادویات اور چارے کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ اسی طرح ریسکیو 1122 کے کیمپ میں دستیاب امدادی سامان اور ریسکیو آلات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کے بچوں میں اسکول بیگ اور کتابیں ونڈا اور جالیاں تقسیم کی۔ اس موقع پر کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق عوام کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب مشکل کی اس کڑی میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ریلیف کیمپوں میں تمام ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عمران ممتاز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ قاسم گل، اسسٹنٹ کمشنر محمد احمد، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر محمد اسلم اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آسم ملک، پکی خبر، جامپور۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے، جہاں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کا بے معنی قتل کر دیا گیا۔ مقتولین کو تیز دھار آلے کے ساتھ بے دردی سے قتل کیا گیا۔ مرنے والوں میں 2 سگے بھائی اور ان کے والدین شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں وحید ملک کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ کالا گجراں کے علاقہ کوٹھا پرانا میں ایک گھر سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ چاروں افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ دروازے کے باہر سے خون نکلتا دیکھ کر ہمسائے نے پولیس کو آگاہ کیا۔ اطلاع ملتے ہی RPO راولپنڈی سرفراز اللہ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر طارق عزیز سندھو پولیس کی باری نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچے۔ قتل ہونے والوں میں 2 سگے بھائی اور ان کے والدین شامل ہیں اور لاشیں 12 سے 18 گھنٹے پرانی بتائی جا رہی ہیں۔ محلے داروں کا کہنا ہے کہ مقتول اشفاق احمد کا کنبہ یہاں کرایہ کے مکان میں رہائش پذیر تھا۔ مرنے والوں میں اشفاق، اس کی بیوی رابعہ اور 2 بیٹے بابر اور عرفان شامل ہیں۔ پولیس کی جانب سے تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ جی یہ یہاں پہ 11 بجے کے قریب ہمیں یہ کال موصول ہوئی ہے کہ ایک گھر میں 4 ڈیڈ باڈیز دیکھنے کو ملی ہیں۔ موقع پر آپ نے دیکھا تمام جو سینئر آفیسرز ہیں، جس میں ہمارے RPO صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں، SP انویسٹیگیشن، اور ہم سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ہم نے اس کا انالیسس کیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے تحت تو یہ 60-65 سالہ ایک بزرگ آدمی ہے، اس کے 2 جوان بیٹے ہیں اور پھر اس کی ایک بیوی ہے۔ یہ 4 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز یہاں پہ پڑی ہیں۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہے، بیٹی اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہم نے ابتدائی شواہد ہیں وہ لے رہے ہیں، جو ہم نے ابتدائی معلومات ہیں وہ بھی حاصل کی ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ لیڈز ملی ہیں اس واقعے میں۔ لگتا ایسے ہے کہ یہ 12 سے 18 گھنٹے پرانا واقعہ ہے، اور اس پر اب ہماری جو مختلف ٹیمیں ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی اسینشل ایویڈنس ہے اس کو پریزرو کر رہے ہیں فورینزک سائنس کی ٹیمز کے ذریعے، اور انشاءاللہ تعالی جلد اس کو ہم ٹریس کریں گے انشاءاللہ۔ ان کو تیز دھار آلے سے مارا گیا یا فائرنگ؟ جی بالکل، فائرنگ نہیں کی گئی، یہ تیز دھار آلے کلاڑی اور خنجر کے وار سے ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کرائم سین میں کہ مزاحمت ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، رف اپ ہوئی ہوئی ہیں گھر کی چیزیں، اور ممکنہ طور پر اس کو ابھی ہم رول آؤٹ نہیں کرتے کہ یہ ایک یا ایک سے زیادہ کتنے لوگوں کا ہے، یہ اس کو بھی ہم اسیس کر رہے ہیں تمام اینگلز کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی اس پہ کام جاری ہے ہمارا انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ سہاوا میں ٹماٹروں کی قیمتوں نے اپنی 3 سینچری مکمل کرنے کے بعد بھی اننگ سے جاری رکھی ہوئی ہے۔ ٹماٹر 400 روپے کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ تمام سبزیوں کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس سے شہری سخت پریشان ہے۔ مقامی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی غیر فعال۔ شہریوں نے حکومت وقت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید بتا رہے ہیں سہاوا میں موجود ہمارے نمائندہ وحید ملک۔ جی وحید ملک، بتائیے گا۔ جی سہاوا میں اس وقت سبزیوں کی قیمتوں کو پل لگ چکے ہیں، تمام سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے بھی کچھ نرخ زیادہ ہوئے تھے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دکانداروں اور ریٹیلرز نے اپنی دکانداری خوب چمکا لیا۔ اگر ٹماٹر کی بات کی جائے تو ٹماٹر 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں، بھنڈی 250 روپے، جبکہ گوبھی 300 روپے کلو، شملہ مرچ 250، جبکہ مٹر اس وقت 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر کھانے پینے کے اشیاء میں بھی ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ چینی 180 سے لے کر 200 روپے فی کلو
فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ مرغی کا گوشت 750 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے گوشت کے لیے ایک اچھا فارمولہ بھی اپنا لیا ہے۔ ریٹ لسٹ میں سوہاوا میں صرف زندہ مرغی کا ریٹ درج کیا گیا ہے، جس پر کوئی دکاندار فروخت بھی نہیں کر پا رہا، کیونکہ وہ گوشت کے حساب سے ہی فروخت کر رہے ہیں اور نرخ بھی اسی حساب سے لے رہے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اب کسی کو کیا پتا کہ گوشت کا ریٹ کیا ہے اور دکاندار کیا وصول کر رہا ہے، جبکہ ریٹ لسٹ بھی دکانداروں کو 12 بجے کے بعد ہی پہنچائی جاتی ہے۔ غریب غربت کی چکی میں پس چکا ہے اور خودکشی کرنے پر مجبور ہے، لیکن افسران تو مارکیٹ کا وزٹ کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اس اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر اوپر والوں کو سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں، جبکہ شہری مہنگائی کے اس دور میں من مانے ریٹ دینے پر مجبور ہیں اور انتظامیہ کے اس رویے پر برہم بھی نظر آتے ہیں، جبکہ شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ جی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ غیر معمولی موسم کا نظام ہے جو بھارت کی جانب سے سندھ میں ڈپریشن یا ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں داخل ہو رہا ہے اور اس کا راستہ بھی غیر واضح اور پیچیدہ ہے، جس کی وجہ سے بارش کی شدت مختلف علاقوں میں متغیر رہ سکتی ہے۔ شدید بارشوں کے پیش نظر شہر میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ ملیر ندی میں بھی گزشتہ روز سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی جو طویل عرصے سے خشک رہی تھی۔ موسمی صورتحال کے باعث جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی نے آج ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے ورک فرام ہوم پالیسی نافذ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تمام کلاسز آن لائن لی جائیں گی۔ وائس چانسلر کے مطابق طلباء اور اسٹاف کی جان مال کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر۔ ایک ٹرافی 8 دعوے دار، کس کا چلے گا وار؟ ایشیا کپ کا آغاز منگل کو ہو رہا ہے۔ کپتانوں کی میڈیا کانفرنس اور ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن صبح 11:30 بجے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ اسی روز ابوظہبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں سب کی نظریں پاکستان اور بھارت کے مقابلے پر جمی ہوئی ہیں۔ دونوں ٹیموں کے گزشتہ برس T20 ورلڈ کپ 2024 کے بعد پہلی بار آمنے سامنے آئیں گی۔ بھارت اپنی مہم کا آغاز 10 ستمبر کو دبئی میں متحدہ عرب امارات کے خلاف کرے گا۔ گرین شرٹس کا ابتدائی مقابلہ عمان کے خلاف 12 ستمبر کو شیڈول ہے۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا مارکہ 14 ستمبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ ادھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے غیر ملکی ہیڈ کوچ مائک ہیسن ٹرائنگولر سیریز کی طرح ایشیا کپ میں بھی پلیئر سے بہترین کارکردگی کے لیے پرامید ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی ٹیم کو آسان نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہماری پہلی ترجیح سپر 4 میں کوالیفائی کرنا ہے۔ بعد ازاں بہترین پرفارمنس سے مزید آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر۔